ہائی گائس، آج ہم مضمون پڑھیں گے یوم آزادی۔ یوم آزادی وہ دن ہے جس دن ہم نے آزادی حاصل کی۔ ہمیں وہ دن اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پاکستان کا قومی دن 14 اگست ہے، کیونکہ پاکستان اس دن کو مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ دن ہمیں اثار و محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے اور ہمیں وہ دن یاد دلاتا ہے جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی۔ جو قومیں آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد کرتی ہیں وہ آخرکار آزادی حاصل کر لیتی ہیں۔ برِ صغیر میں پہلے مسلمانوں کی ہی حکومت تھی، لیکن مغلوں کے بعد انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ساری قوم منتشر ہو گئی اور انگریزوں نے اس علاقے میں اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی اور مایوسی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ اس غلامی کے دور میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا۔ ایسے میں ہندوؤں نے اپنا مقام بنانا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ انگریزوں سے پہلے مسلمان ان کے حکمران تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت پراپوگنڈا کیا اور ہر طرح سے انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ہندو انگریزوں کو برِ صغیر سے نکال کر اس ملک پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے دور میں جب ہر طرف تاریکی اور مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اس دور میں سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، ظفر علی خان، مولوی نذیر احمد خان جیسے رہنماؤں نے آزاد ملک کا خواب دیکھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور یہ تصور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا اور تمام مسلمان اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمان الگ وطن حاصل کرنے کی دھن میں لگ گئے۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک پاکستان کے نام سے مارز وجود میں آ گیا۔ 14 اگست کا دن ہر سال ہم بڑے جوش و خروش اور شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ سارے ملک کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ سرکاری عمارتوں اور گھروں کی چھتوں پر اپنے ملک کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ گلیوں اور بازاروں کو جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ بچے اور جوان ان جلسوں میں جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں۔ ریڈیو پر بھی یوم پاکستان کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ملی نغمے اور قومی ترانے سارا دن نشر کیے جاتے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کے قوم کے نام پیغامات بھی ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں۔
تو یہ تھا 14 اگست پر مضمون۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔